محترم ناظرین السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کی زندگی اور نمرود کی طرف سے انہیں آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا مکمل ضرور دیکھیں۔ دوستوں، اس زمانے میں نمرود نام کا ایک کافر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا بتاتا اور لوگوں سے کہتا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ نمرود کے دربار میں بہت سے نجومی بھی موجود تھے۔ ایک دن ایک نجومی نے نمرود کو بتایا کہ اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری حکومت چلی جائے گی اور وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود بہت زیادہ پریشان ہوا اور بے چین ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ اس شہر میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو پتہ چلی تو وہ ایک جنگل میں چلی گئیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں نے انہیں ایک گفے میں رکھ کر واپس آ گئیں اور ہر روز انہیں دیکھنے کے لیے جایا کرتی اور انہیں زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو وہ اپنے گھر آ کر رہنے لگے۔ ان کے والد نے جب انہیں دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے دیکھا تو وہ ان پتھروں کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب نمرود کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا۔ ابراہیم علیہ السلام نڈر ہو کر وہاں پہنچے تو نمرود نے انہیں غصے سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ سب کو پیدا کرتا ہے اور وہی سب کو جلاتا اور مارتا ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار کر سکتا ہوں۔ اس نے فوراً 2 قیدی کو بلوایا، اس میں سے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور بولا کہ دیکھو میں بھی لوگوں کو جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو اسے پشچم سے نکال کے دکھا۔ اس سوال پر نمرود اور اس کے ساتھی سبھی چپ اور شانت رہ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیسے بت ہیں جن کی آپ لوگ عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے خدا ہیں جن کی نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، اور یہ نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ یہ سن کر ان کے والد آزر بہت غصہ ہو گئے اور کہا کہ اگر تو ہمارے خداؤں کو نہ مانے گا تو بہت سزا پائے گا۔ ایک دن نمرود کے ساری قوم کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اور جب سب لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں یعنی کہ بتوں کے کارخانے میں گئے جہاں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بہت سارا کھانا رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور آخر میں ایک بڑے بت کے گردن پر اس کلہاڑی کو پھنسا کر وہاں سے چلے گئے۔ جب سب لوگ واپس آئے تو اپنے ٹوٹے پھوٹے بتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور غصہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بتوں کے خلاف تھے، اس لیے سب نے اندازہ لگایا کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہے۔ اس کے بعد انہیں بلوایا گیا اور پوچھ تاچھ کرنے لگے کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تم اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ سب لوگ بہت غصے میں تھے اور یہ بات جا کر نمرود کو بتایا کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو نمرود نے ایک آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور غصے سے پوچھا کہ اے ابراہیم، بتوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس بڑے بت نے۔ تم اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کیا یہ اتنا بھی نہیں بتا سکتا؟ مشرک اس بات کو سن کر بہت شرمندگی محسوس کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک ایسے بت کی عبادت کر رہے ہو جو اپنے منہ سے صحیح اور غلط کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آخر ایسے معبودوں کی عبادت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جو ان بے زبانوں کی عبادت کرے وہ بڑا جاہل ہے۔ اس بات کو سن کر وہاں موجود بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور ایمان لے آئے، لیکن نمرود کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ ابراہیم کو قید کر لیا جائے اور اسے سزا دی جائے گی، اسے زندہ ہی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بڑے سے میدان میں لکڑیاں اکٹھا کی گئیں اور اس میں آگ لگائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے محفوظ ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ معاملہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور خدا کے آگے آ جا۔ خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال بادشاہت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اس نے مجھے بہت سے معجزے عطا کیے ہیں جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے۔
یاد رکھ خدا کا لشکر بہت زیادہ ہے اور تجھے تو غرق کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ زمین میں میرے سوا کوئی اور بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کے سوا اور کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو کہ میں اس سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے ایک دن مقرر ہوا، نمرود بے شمار لشکر لے کر وہاں حاضر ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہا ان کے مقابلے میں کھڑے رہے اور اللہ کے حکم سے مچھروں کا بے شمار لشکر اڑتا ہوا آیا اور نمرود اور اس کے لشکر پر حملہ ور ہوا۔ نمرود اپنے محل کو بھاگا اور ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا اور اسے اندر سے کھانے لگا۔ نمرود دن رات بے چین رہتا اور آخر میں کچھ دن بعد کفر پر اس کی موت ہو گئی۔